سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات بابرکت سے دعا مانگنے کا حکم دیا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ مشکل حالات میں مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت دی کہ امتیوں سے بھی کہا کہ تم بھی مجھے پکارو، میں تمہاری بھی پکار کو سنوں گا۔ یہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ حاصل نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پہ یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کے بعد فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو گویا دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کر رہا ہے وہ در حقیقت عبادت ہی کر رہا ہے، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دعا ہی کر رہا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، قرآن کریم جس شخص کو مشغول کر دے مجھے یاد کرنے سے اور مجھ سے سوال کرنے سے، یعنی قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے، قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے، سنانے کی مشغولیت میں اس کو اللہ سے دعا مانگنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے زیادہ میں اس قرآن والے کو دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی عبادت، یہی دعا ہے۔
اور بعض علماء نے اس کے برعکس یوں فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر دعا بھی مانگتا ہے تو گویا اصل عبادت کا مغز جو ہے وہ یہ دعا ہے۔ اللہ پاک یہی تو چاہتے کہ بندہ میرے در کا منگتا بھکاری بن کے رہے، کسی اور کے در پہ نہ جھکے، یہی تو اصل عبادت ہے۔ عبادت کا معنی صرف یہ نہیں کہ پیشانی کو ٹیکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت۔ عبادت یہ ہے کہ ہمارے دل کا سجدہ بھی صرف کس کے سامنے ہو؟ اللہ۔ ہمارا دل بھی جھکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو تو صرف کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، دعا بڑی اہم چیز ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ایک فوجی وہ ہتھیار کے بغیر لڑ نہیں سکتا، ایک مومن وہ دعا کے بغیر جی نہیں سکتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ قربان جائیں کیسے اللہ پاک سخی اور داتا ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا انسان جو سخاوت کا پیکر ہو وہ بھی سائل کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیتا ہے، آ گیا منگن والا پھر، اس کے ماتھے پہ بھی بل پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسا سخی اور ایسا داتا ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والوں سے ظاہر ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ الا الدعاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عزت والا کوئی عمل نہیں ہے، دعا سے بڑھ کے عزت والا کوئی عمل نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارا پروردگار کہتا ہے، الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں، قرآن کریم کا اعجاز بھی دیکھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت یہاں پہ آ سکتی تھی، لیکن کیا فرمایا ربکم، تمہیں پالنے والا کہتا ہے، جس نے تمہاری پرورش کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی، وہی کہتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم ہے دعا کا، دعا کا حکم ہے۔ اور حکم کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ حکم واجب کرتا ہے۔ نماز کا حکم ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو امر کا، حکم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر ہدایت کی دعا کرنا یہ فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا انسان خود پڑھے یا امام پڑھے اور وہ اس پہ آمین کہے، دونوں میں سے کوئی ایک شکل ہونی چاہیے۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر تو ہر بندے کو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام پڑھے گا اور مقتدی کیا کہے گا؟ آمین، جس سے سورۃ فاتحہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو گویا فاتحہ ضروری، اور فاتحہ میں کیا ہے؟ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت کی دعا کرنا یہ لازم ہے اور ضروری اور فرض ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل دعا کیا کرتے تھے، بڑی دیر تک اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ عرفات کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقوف کیا تو وہاں علماء لکھتے ہیں کہ کم سے کم 4 گھنٹے کی دعا مانگی آپ، 4 گھنٹے۔
آپ 4 منٹ دعا کریے نا تو بس ہو جاتی ہے کہ یار بہت ہو گئی دعا، بس بھی کہ امام صاحب نہیں کہنے لگیں گے ایڈی لمبی دعا جناب. تو 4 منٹ نہیں، 4 گھنٹے دھوپ کے اندر پہ وقوف کی حالت میں، وقوف عرفہ کے دوران میرے محترم دوستو اللہ سے مانگنے میں جی لگانا چاہیے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے بلک بلک کے مانگتا ہے، رب کا لفظ بولا نا، رب پالنے والا، جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے اس طرح مانگو اللہ سے. جیسے ایک بچہ باپ سے ضد کر کے لیتا ہے، ایسے اللہ پاک سے گویا تم بھی بچے کی طرح بلک بلک کے مانگو اللہ سے. اللہ کو یہ پسند ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو گناہ بھی ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جو گناہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ شادی ہوئی نہیں اور کہتا ہے یا اللہ نیک پتر عطا کر دے. شادی کی نہیں ہے، سبب اختیار کیا نہیں ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ نیک اولاد دے دے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا مانگنا گناہ ہے. تو سبب اختیار کر کے پھر دعا کرنا یہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول. سبب اختیار کرے نا اور بغیر سبب کے، اور پھر بالخصوص ایسی چیز کی دعا مانگنا جو محال ہے، جو مشکل ہے. یعنی محال اور مشکل اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے. تو ناممکن چیز کی دعا مانگنا گویا کہ اللہ کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. ایسی دعا مانگنا علماء نے لکھا ہے کہ گناہ. یا اسی طرح کوئی قطع رحمی کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ فلاں فلاں کی لڑائی ہو جائے یا فلاں فلاں مر جائے، تو ایسی قطع رحمی کی دعا جو ہے یہ گناہ ہو جاتی. تو بعض دعا واجب ہے، بعض دعا سنت و مستحب ہے، اور بعض جگہ پہ دعا کرنا گناہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ اس لیے دعا نہیں مانگتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی، میں اللہ کا محتاج ہی نہیں ہوں، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تو یہ گویا کہ تکبر کر رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور ایسا تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ فرماتے جو میری دعا سے، مجھ سے مانگنے سے، میری عبادت سے تکبر کرتا ہے تو یہ گویا کہ کافر ہے. اور جو کافر ہے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. یاد رکھیں بعض مومن بھی اپنی سزاؤں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوں گے، وہ رسوا نہیں ہوں گے. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف صفائی کے لیے، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، پاک جگہ میں کوئی گندہ جا نہیں سکتا، تو ان کو پاک صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن جو خدا نخواستہ بے ایمانی اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، تو یہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ذلیل کر کے ڈالا جائے گا، رسوا کر کے ڈالا جائے گا. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. میرے محترم دوستو، آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا، قبولیت کا وعدہ بھی کیا. اب بعض اوقات ہمارے دل میں آتا ہے کہ یار ہم تو دعا کرتے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی، ہمیں تو وہ نہیں ملتا جو ہم مانگتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں حل ہوتا، تو پھر اللہ نے کیسا وعدہ کیا؟ تو یہ بھی سن لے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اور پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا حرام نہ کھاتا ہو. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مسافرانہ حالت کے اندر، کپڑے میلے کچیلے، سفر کی حالت میں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی، ایسی حالت جس پہ سنگ دل سے سنگ دل آدمی کو بھی ترس اور رحم آ جاتا ہے، ایسی حالت میں فرمایا کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بڑی لجاجت، منت، سماجت، عاجزی کے ساتھ
لیکن اس کی دعا نہیں قبول کی جاتی۔ کیوں؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام۔ تو جس جسم کے اندر حرام غذا جاتی ہو اس جسم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی جلدی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو پھر اللہ کہتے ٹھیک ہے پھر نہیں تو نہ سے میں نہیں سنتا۔ پھر اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو دل غافل ہو، جو دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دعا کر رہے ہاتھ تو اٹھائے ہوئے، آنکھیں کہیں اور پھر رہی ہیں، دیکھ ادھر ادھر رہا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں اور بظاہر دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تین تو چیزیں ہوگی لازمی، ایک تو یہ کہ غذا حلال ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، پھر دعا قبول ہوگی۔ دوسرا دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، پھر دعا قبول ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ دھیان توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، پھر دعا قبول ہوگی۔ یہ تین تو شرطیں ہیں اور تین طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ دعا قبول ہونے کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نے جو مانگا وہی مل گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بعض بندے ایسے مقبول و محبوب بندے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف مقبول و محبوب لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ کافر کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایمان ضروری نہیں ہے۔ شیطان نے ایک دعا مانگی، اللہ اس پہ ناراض ہو رہے تھے، غصہ ہو رہے تھے، اس کو نکال رہے تھے، جنت سے کہا جا رہا تھا فخرج انک رجیم، تو لانتی ہے نکل جا۔ اس نے اس وقت دعا مانگی، اللہ نے سن لی، اسی وقت قبول کر لی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عمومی طور پہ بعض بندے جن کے ساتھ اللہ نے دعا کی قبولیت کو اٹیچ کیا ہوا ہے وہ یہ کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، باپ اور ماں جب اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا۔ ایک فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا عادل بادشاہ کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا مظلوم کی بد دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، یعنی فوراً قبول کرتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، تھوڑا ٹائم لگ جائے بے شک لیکن مدد ضرور ہوگی۔ اس لیے کہا گیا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ نے یہ نصیحت کی تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ دعائیں ہیں جو اسی وقت قبول ہوتی ہیں، اسی وقت۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا کا کہ بندہ ادھر دعا مانگے ادھر دعا قبول ہو جائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ بندے نے دعا مانگی، اللہ نے دعا تو کوئی اس کی پوری نہیں کی، ظاہراً نظر نہیں آئی، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے گناہ معاف کر دیے کہ چلو وہ نہیں میں دیتا لیکن میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کی قبولیت۔ اس لیے اگر کبھی ہم دعا مانگے اور کچھ نہ ملے تو پھر یوں سمجھا کریں کہ اللہ نے اس کی برکت سے میرے گناہ معاف کر۔ اور تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ ظاہر میں بھی کچھ نہیں ملا، دنیا میں بھی پوری نہیں ہوئی اور گناہ بھی معاف نہیں ہوئے،
لیکن اللہ پاک نے اس دعا کو آخرت کے اندر ذخیرہ کر دیا کہ یہ بندہ جب آخرت میں میرے پاس آئے گا تو میں وہاں اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک بندے کو وہاں قیامت کے دن دنیا میں اپنی بظاہر قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر ملے گا تو اس اجر و ثواب کو دیکھ کے وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے ساری دعاؤں کا اجر یہی مل جاتا۔ تو اس لیے دعا ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو مانگنا بڑا ہی پسند ہے، اور عبادات کے بعد تو خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنائے، اور اپنے سوا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔